ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم صدق اللہ مولانا العظیم۔ زیر درس آیہ کریمہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ میں لوگوں کو، ایمان والوں کو متنبہ فرمایا کہ تمہارا گمان کیا یہ ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور تمہارے اوپر ایسے حالات نہیں آئیں گے کہ جو تم سے پہلوں پر گزرے ہیں۔ پہلوں پر جو حالات گزرے ہیں ان کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی ہے، احادیث میں بھی ہے۔ ایک جھلک یہاں دکھائی، فرمایا مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، ان کو اتنی زیادہ مشقتیں گزری ہیں، بھوک نے ان کو ستایا ہے، تکلیفیں ان کو پہنچی ہیں، زُلزِلُوا، وہ جھنجھوڑے گئے ہیں، وہ جھنجھوڑے گئے ہیں، حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور جو ان کے ساتھ ان کے صحابہ تھے وہ سارے کے سارے یہ کہہ اٹھے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اتنی پریشانی گزری کہ پریشان ہو گئے کہ اللہ کی مدد اب کب آئے گی، اس سے زیادہ امتحان کب تک رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، خبردار دل ٹوٹنے والا مسئلہ نہ ہو، حوصلہ ہارنے والی بات نہ ہو، اللہ کی مدد قریب ہے۔ ایسے ایسے انبیاء پر واقعات گزرے، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی پر ابتلائیں، آزمائشیں گزری ہیں، لیکن جو ابتلائیں اور آزمائشیں مجھ پر گزری ہیں میرے علاوہ کسی اور نبی پر نہیں گزری۔ ایسے ہی سب انبیاء کے صحابہ کو آزمایا گیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو جس طرح آزمایا گیا وہ نہ آسمان کی آنکھ نے دیکھا، نہ زمین نے کبھی اس سے پہلے دیکھا جتنا صحابہ کرام کو آزمایا گیا۔ یہ کتاب تا قیامت ہے، ہمیں بھی بتلایا جا رہا ہے آزمائے جاؤ گے، تیار رہو۔ ان آزمائشوں میں سے ایک آزمائش میدان کربلا میں گزری ہے، وہ ایک آزمائش تھی۔ آزمائش اس لیے کہہ رہا ہوں، اس کو عذاب نہیں کہتے، آزمائش اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ اللہ کے قریب ہوئے ہیں، اور ان کی اس آزمائش کا تذکرہ کر کے ہم بھی اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ وگرنہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس قافلے کے سالار اور سربراہ تھے، امیر تھے، اس قافلے میں اتنے سارے لوگ ہیں، ان کا سبق کیا ہے؟ ان کے دائیں بائیں لڑنے والے لوگ کون ہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائیں ان کے ایک بھائی کا نام ہے ابو بکر، بائیں عمر، یہ وہ دو ان کے بھائی ہیں، سگے بھائی، حضرت علی کے بیٹے، حضرت فاطمہ کے علاوہ اور زوجات سے پیدا شدہ جو بچے تھے ان کے یہ نام ہیں۔ جب یہ کھڑے تھے حضرت حسین ان کو تبکی دے رہے، شاباش دے رہے، کہا کہ آپ ہمیں کہیں نہ کہیں، ہماری لاش سے کوئی گزر کر آپ تک پہنچ سکتا ہے، اس سے پہلے کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ آپ تک پہنچے، یہ آخر میں ان تک پہنچے ہیں۔ پہلے اس حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفاع کے لیے ان کے بھائیوں کا قتل عام ہوا، ان کو شہید کیا گیا، پھر وہاں تک پہنچے۔ اور اگلی بات کہہ دوں، یہ ابو بکر و عمر ایسے ان کے قریب تھے کہ آج بھی ان کے روضے میں 3 قبریں ہیں، درمیان میں حسین کی قبر ہے، دائیں بائیں ابو بکر اور عمر کی قبر ہے، اور وہ بتلاتے نہیں ہیں اس وجہ سے کہ اگر بتلائیں گے تو خلفائے راشدین کے نام لینے پڑیں گے اور لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ علی کے بیٹوں کے نام بھی ابو بکر و عمر عثمان تھے۔ اس نام سے چھپانے کے لیے صرف حسین کہا نعرہ لگایا جاتا ہے اور بس، حالانکہ یہ لوگ بھی شہداء ہیں، جیسے ان کی قربانی ہے ان کی بھی قربانی ہے۔ بہرحال ان سب کی قربانیاں اللہ قبول فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعزاز کے لیے جو حضرت حسین کو ملا ہے، شہداء کو ملا ہے، اللہ سے دعا کی ہے کہ اے اللہ
لوددت تو میرا دل یہ چاہتا ہے ان اقتل فی سبیل اللہ، میں شہید کیا جاؤں اللہ کے راستے میں، اور پھر میں زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ یہ ایک اعزاز ہے جو اللہ کے نبی خاتم النبیین مانگ رہے ہیں۔ ہم سوچ نہیں سکتے یار، دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنے سے اوپر والا عہدہ، اپنے سے اوپر والا منصب مانگتے ہیں، اور اللہ کی ذات کے بعد جو سب سے عالی منصب ہے، اللہ کی ذات کے بعد نیچے جو سب سے عالی منصب ہے وہ خاتم النبیین کا منصب ہے، اس سے اوپر کسی کا منصب نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبی اور بھی شریک ہیں، رسول اور بھی شریک ہیں، لیکن سب سے عالی منصب یہ کہ خاتم النبیین، یہ صرف اس کائنات میں ایک منصب ہے، وہ حضور کے پاس ہے، لیکن وہ مانگ رہے ہیں اے اللہ مجھے شہادت دے دے۔ سوال پیدا ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے کہ اللہ کے نبی آپ تو اوپر ہیں، یہ نیچے والا درجہ کیوں مانگ رہے ہیں؟ یہ اس سے تو آپ اوپر ہیں پہلے سے۔ اس کا جواب مفسرین محدثین لکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ اس لیے مانگا کہ اے اللہ جو نبوت آپ نے دی ہے، جو رسالت دی ہے، یہ تو آپ کا عطائی منصب ہے، اس میں میرا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے، آپ جس کو چاہتے ہیں نبی اور رسول بناتے ہیں، اس میں تو میرا کمال نہیں۔ لیکن جو کمالات والے، جو مانگے جانے والے مناصب ہیں، ان منصب میں سب سے عالی منصب وہ شہادت ہے، اس لیے میں یہ مانگ رہا ہوں۔ چنانچہ اللہ کے نبی کو بھی شہادت حاصل ہوئی، اور کیسے شہادت ہوئی؟ خیبر کے موقع پر ایک یہودی خاتون نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، اور اس دعوت میں گوشت میں اس نے زہر، اس قدر شدید قسم زہر ملایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرمانے لگے۔ احادیث میں آتا ہے قریب ایک صحابی ہیں وہ بھی کھانے لگے، انہوں نے نوالا منہ میں ڈال دیا اور وہ موقع پر ہی شہید ہوئے۔ حضور کا معجزہ تھا کہ آپ نے نوالا منہ کے قریب کیا تو نوالا بول پڑا کہ اس میں زہر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنا زبان کے ساتھ لگا ہے، جتنا زبان کے ساتھ لگا ہے، ٹچ ہوا ہے، اس کا اثر ایسا تھا کہ آپ کو مرض الوفات میں، آخری عمر میں اس کا درد دوبارہ ظاہر ہوا، اور اسی میں آپ کی شہادت ہوئی، کیونکہ زہر کے ساتھ کسی کو اگر مارا جائے تو وہ شہادت کے درجے پر فائز ہوتا ہے۔ عرض یہ کر رہا ہوں، یہ اتنا بڑا منصب تھا، اس کو غیر لوگوں نے محنت کر کے ڈرا دیا امت کو کہ بھائی وہ شہید ہو جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ نہ، شہید ہونے کے بعد حقیقی اور جاویدانی زندگی ملتی ہے جو شہداء کو ملی ہے، اور شہید کو پھر یہ تذکرہ کر کے لوگوں کو رلایا جاتا ہے، رویا جاتا ہے کہ بھائی ان کے سروں کو نعوذ باللہ سر سے تن سے سر جدا کر دیا گیا، نیزے کی انیوں پر اڑایا گیا۔ کیا تذکرے ہیں، کیا تذکرے ہیں، کیا ڈرا رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، فرمایا جب شہید کو شہادت کے درجے پر فائز کیا جاتا ہے اس کو اتنی تکلیف بھی نہیں پہنچتی جتنی ایک مچھر کے کاٹنے سے کسی انسان کو پہنچتی ہے۔ میں نبی کا فرمان مانوں یا آج 1400 سال کے بعد کے اس گویے اور اس میراثی قسم کے آدمی کی بات کو مانوں، اللہ کا نبی فرما رہا ہے ایک مچھر جتنا تکلیف پہنچاتا ہے اتنا بھی شہید کو تکلیف نہیں پہنچتی۔ اور پہنچے بھی کیوں؟ قرآن کریم شاہد ہے، فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے زلیخا پر جو اعتراض آیا، زلیخا نے کہا کہ مجھے ملامت نہ کرو، دیکھ لو اس لڑکے کو، اس غلام کو جس غلام کی وجہ سے میں ذرا اس حالت کا شکار ہوئی ہوں۔ کہا کہ کیسے ہوگا؟ کہا آپ کی دعوت کرتی ہوں اور وہ نوجوان وہاں سے داخل ہوگا، دوسرے کمرے سے داخل ہو جائے گا، باہر ہو جائے گا، آپ اس کی زیارت کر لو، مجھے بعد میں ملامت کرنا، آپ اس کو دیکھو تو صحیح۔ دعوت پر بلایا گیا، شاہی خاندان تھا، شاہی لوگ تھے، بادشاہوں کے جو بیگمات ہیں وہ خواتین شامل ہیں، سمجھدار قسم کی، یعنی ایسے ویسے نہیں، سمجھدار قسم کی۔ ان کے ہاتھ میں فروٹ ہے اور ہاتھ میں چھریاں ہیں، وہ اپنا کام دعوت کھانے کے بعد فروٹ کاٹنے لگی۔ اشارہ ہوا کہ یوسف آ جائیے اور ادھر سے باہر ہو جائیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام داخل ہوئے کمرے میں، وہ چھریاں بجائے فروٹ پر چلنے کے ان کے ہاتھوں پر چلیں۔ قرآن کریم کی آیت بتلاتی ہے قطعن ایدیہن، انہوں نے انگلیوں کو کاٹ دیا۔ حضرت یوسف ادھر سے باہر ہوئے، یار انگلی پر چھری چلے اور پتہ نہ چلے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
یہ اسی طرح پتہ نہیں چلا ان کو کہ وہ ان کے حسن میں اس قدر مشغول ہوئیں کہ ان کو پتہ نہیں چلا کہ ہم کر کیا رہی ہیں. جب وہ ادھر سے باہر ہوئے اور ادھر انہوں نے دیکھا تو انگلیاں کٹی ہوئی ہیں. ان کو اس درد کا احساس اس لیے نہیں ہوا کہ انہوں نے حسن یوسف دیکھا ہے. اور جو شہید ہوتا ہے میرے بھائی، شہید ڈرے نہیں. شہید جب شہید ہوتا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی زیارت کرواتے ہیں. اپنی زیارت. بھائی جب حضرت یوسف کو دیکھنے والیوں کو اگر درد محسوس نہیں ہوا نا تو اللہ کی زیارت کرنے والے کو یہ لوگوں کو نہ ڈراؤ کہ ان کو درد محسوس ہوا ہے. وہ تو جنتی تھے، وہ جنت میں پہنچ گئے. وہ اس قدر چاشنی والی گھڑی ہوتی ہے کہ ایک شہید جنت میں جانے کے بعد، ہم تو اللہ کریم ہمیں بھی وہ جذبہ اور وہ سعادت نصیب فرما دے شہادت والی. جنت میں جانے کے بعد عام آدمی کہے گا اے اللہ اس سے آگے والی جنت، اس سے بڑی جنت، لیکن شہید کہے گا اے اللہ واپس. اللہ پوچھیں گے میری جنت پسند نہیں آئی کیوں واپس؟ کہا کہ اے اللہ جنت تو بڑی پسند آئی ہے، تیری نعمتیں بڑی نعمتیں ہیں، لیکن وہ جو لذت مجھے شہادت کے موقع پر آپ کی زیارت میں نصیب ہوئی ہے وہ تیری جنت میں مجھے حاصل نہیں ہے، اس لیے میں واپس جانا چاہتا ہوں، واپس شہید ہونا چاہتا ہوں. میری بات آپ کی سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اس لیے شہادت ایک اعزاز تھا، اس کو بدنما کر کے پیش کیا گیا امت کے سامنے. اس لیے اس جذبے کے ساتھ سرشار رہیے کہ دین کے لیے جیسے سیدنا حسین ابن علی اور ان کے بھائیوں، ان کے خاندان کے افراد نے شہادت کا جام نوش کیا، اور ان کی پاک ازواج، ان کی پاک خاندان کی خواتین نے اس عالم میں بھی خیمے سے باہر نہیں نکلیں، وہ بے پرد نہیں ہوئیں، سروں پر اوڑھنیاں اسی طرح رہیں، گھر ان کے محفوظ رہے. لوگوں نے تبرہ کیا ہے، دبے الفاظ میں تبرہ کیا ہے کہ ان کی بیگمات باہر نکل آئیں اور انہوں نے سروں میں مٹی ڈالی اور وہ ناشی اور انہوں نے پیٹا اور وہ چیخیں. ایسی بات نہیں ہے. وہ اتنے بڑے آج اگر ہمیں شہادت کی بات سمجھ آ جاتی ہے تو انہوں نے تو شہادت کا سبق نبی سے سیکھا ہے. اس لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس جذبے کو سمجھنے اور اس کو مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور امت مسلمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سربلندی اور سرخروئی نصیب فرما دے. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ